بخاری شریف میں ایک کم سن بچے کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایک ایسی جگہ رہتے تھے جہاں سے لوگ گزرتے رہتے تھے. کان ممر الناس. اور بعض جگہ ہے کہ وہاں پانی کا چشمہ تھا. لوگ وہاں پانی پینے اور پانی بھرنے قافلے والے آتے تھے. اور لوگ تذکرے کرتے تھے کہ ایک شخص مکہ میں پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان میں اور قوم میں سخت اختلاف ہے. اور پھر یہ باتیں بھی ہونے لگی کہ اب اس نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی. وہ بچہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ بھی بیان ہوتا تھا کہ اس پیغمبر پر اس وقت کون سی صورت نازل ہوئی. وہ تلاوت ہو جاتی تھی اور میرے دل میں بیٹھ جاتی تھی. میرا سینہ قرآن سے بھرا جا رہا تھا. جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی اور ان کی تکالیف ختم فرمائی، اس وقت ان کا قبیلہ اور دیگر قبائل کے ساتھ منتظر تھا کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو مکے سے اور کعبے سے زیادہ دور نہیں رہے گا. جب حضرت نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو لوگ جوک در جوک اسلام لانے کے لیے ٹوٹ پڑے. ہمارا قبیلہ بھی چلا آیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم میں جس کے پاس قرآن زیادہ ہو وہ نماز پڑھائے. تو فرمایا مجھے تو پہلے سے بہت صورتیں یاد ہو گئی تھی. انہوں نے میرے علاوہ کسی کو نہیں پایا جس کو مجھ سے زیادہ قرآن یاد ہو، اور مجھے امامت کے لیے مقرر کیا اور آگے بڑھایا. تو ظاہر ہے ایسے کم سن بچوں کے دل و دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بٹھایا ہے. یہ قرآن کے حفظان کے کرشمے، حفظ قرآن کے اعجاز. قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ نبی کی زندگی محفوظ ہو رہی، اور نبی کی زندگی چند چیزوں پر مشتمل تھی. موافقین مخلصین جیسے صحابہ، ان کے احوال بھی ضبط ہو گئے، اور مخالفین کافرین یا منافقین ان کے ضمائم بھی جمع ہو گئے، محفوظ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا نازل فرمایا کہ جن میں الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی محفوظ فرمایا. اس شان سے اور اس ضرورت سے کہ صحابہ کرام کا حال بنا، ان میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی پیغمبر کی ہدایات اور ارشادات پر عمل کرنے میں. ایسی محبت ان کو عطا کی گئی کہ ابو سفیان نے ایک موقع پر کہا ہے، اور اس وقت جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، کہ میں نے مشرق اور مغرب، روم اور فارس کے سفر کیے، ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا. جو محبت اور تعلق اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمایا ہے، وہ بالکل مثالی تھا. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کے لیے پورے اسلام کو آسان فرمایا،
انہوں نے قرآن کریم بھی ضبط کیا اور پیغمبرانہ زندگی پوری ضبط فرمائی.